قرآن مجید فرقان حمید کا ایک پردرد کلمہ، پرسوز کلمہ ون نجم، اسے ہم نے عنوان کلام کے طور پر تلاوت کر کے شرف حاصل کیا ہے۔ تو ہماری تو کوئی اوقات نہیں کہ اس مقدس سفر کی مکمل رودات بیان کر سکیں، البتہ چند باتیں ہوں گی، کچھ محبت کے اور عشق کے چند بول بولے جائیں گے۔ میں انجمن صدائے عشق رسول کے روح رواں چاچا نصیر صاحب دامت برکاتم العالیہ اور دیگر معززین اراکین اور خصوصاً الفاظ اور معانی کے بے تاج اور الفاظ و معانی کے ساتھ کھیلتے ہوئے عشق اور محبت کی وادیوں میں داخل ہونے والے جناب نقیب محفل معراج دین صاحب عاشق رسول، ان سے معذرت چاہوں گا کہ میں ذرا ان پڑھ آدمی ہوں، میرے الفاظ بھی اس طرح کے نہیں ہیں اور میں سیدھا سادہ سا بولنے والا آدمی ہوں، تو کبھی کچھ تھوڑی بہت اگر طرز لگ سکی تو لگے گی، جو سادی سادی باتیں کر لوں گا آپ قبول کر لینا، آپ کا احسان ہوگا۔ مجھے زیادہ کوئی پیشہ ورانہ تقریر کرنا نہیں آتا، اس لیے میں آپ سب سے یہ معافی مانگوں گا۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ اگر حضور علیہ السلام کا ذکر خیر سننے کے لیے آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ محبت کی چنگاری سینے میں لگ جائے یا لگی ہوئی ہے تو وہ ذرا تھوڑی سی اور مچ جائے، مچی ہوئی ہے تو بھانبڑ بن جائے، تو پھر آپ سے درخواست یہ ہے کہ بس ایک محبت کی اور پیار بھری توجہ عطا کریں اور محبت سے تشریف فرما ہوں اور ایک مرتبہ ان مشائخ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، ذرا اور بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک واقعہ آپ کو سنایا جاتا ہے معراج شریف کے حوالے سے، جو شاید آپ نے اس سے پہلے اس رنگ میں نہیں سنا ہوگا اور یہ تمام تفاسیر میں آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عربوں کی ایک عادت تھی، عرب قوم کی ایک عادت تھی، اور یہ آج جدید وسائل آنے سے کچھ عرصہ پہلے یعنی یہ 40-50 سال پہلے تک یہ عادت عربوں کی رہی ہے۔ وہ یہ عادت تھی کہ جب کوئی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے اتحاد کرتا، اتفاق کرتا، آپس میں الائنس کرتا، آپس میں ایک ہوتے، تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنی طاقت کے جو مظاہرہ ہے وہ کمان کے ذریعے کرتے، تیر اور کمان کے ذریعے۔ تو وہ اس طرح کرتے کہ وہ قبیلے والا دوسرے قبیلے والا جو بندہ ہے اس کا جو سردار ہے وہ بھی آتا اور اس قبیلے والا سردار وہ بھی آتا، دونوں سردار آپس میں جمع ہوتے اور آپس کی جو دونوں کمانیں ہیں، ایک تیر اور کمان اس کے پاس ہے، ایک تیر اور کمان اس کے پاس ہے، وہ دونوں سے تیر نکال دیتے، کمانیں دو ایک کر دیتے۔ اس کے بعد ان دونوں کمانوں کی جو رسیاں ہوتی تھیں جو کھینچ کر ان میں تیر ڈالتے تھے، ان دونوں رسیوں کو ایک کر دیا جاتا اور کمانیں تو دو ہوتی مگر اس میں سے تیر ایک چھوڑا جاتا، ایک تیر اس میں ڈال کر دو کمانوں کو جمع کیا جاتا اور اس میں سے ایک تیر کھینچ کر جاری کیا جاتا۔ بس جو ہی تیر چھوڑا جاتا تو یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ اب یہ جو دو تھے دیکھنے میں دو رہیں گے، حقیقت میں ایک ہو چکے ہیں۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ اب یہ دو کمانیں ایک ہو چکی ہیں، اب ان دونوں کا پھینکا ہوا تیر ایک سمجھا جائے گا، اس کا تیر اس کا سمجھا جائے گا، اس کا تیر اس کا سمجھا جائے گا، اس کا دوست اس کا دوست سمجھا جائے گا، اس کا دوست اس کا دوست سمجھا جائے گا۔ یہ طریقہ رہا ہے عربوں میں۔ اب معراج کی بات جب اللہ نے کرنی تھی تو اس کے اولین مخاطب سامنے بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے وہ تو عربی تھے، عرب لوگ تھے، انہیں بتانا تھا کہ میں نے ایک کمان نبوت کو زمین سے اٹھایا ہے اور کمان توحید کے ساتھ ملایا ہے، نبوت اور رسالت کا آپس میں نے اتفاق کیا ہے،
نبوت اور رسالت میں جو جدائیاں ڈال رہے تھے ان کو بتانے کے لیے کہ رسالت نبوت اور توحید آپس میں جدا جدا نہیں ہے. نبوت توحید کی بات کرتی ہے، توحید نبوت کو سجاتی رہتی ہے، توحید نبوت کو عزتیں عطا کرتی ہے اور نبوت توحید کو نکھارتی رہتی ہے. دونوں ایک دوسرے کی بات کرتے رہتے ہیں. اس لیے کچھ لوگ دیکھ دیکھ کر جلانا چاہتے تھے، اتفاق کو نا اتفاقی میں بدلنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنے علم کی زور کی بنا پر یہ چاہا کہ خدا کو مصطفیٰ سے جدا کیا جائے، نبی کو خدا سے الگ کر کے دکھایا جائے کہ خدا اور ہے، مصطفیٰ اور ہے، خدا غیر ہے، مصطفیٰ الگ ہے. اللہ نے ان کے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے شب معراج اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا، لامکانوں میں بلایا اور بلا کر فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی، اے حبیب میں نے تیری کمان نبوت کو اپنے قریب کر لیا، اپنی کمان توحید کو قریب کر لیا. ادھر کمان توحید قریب ہوئی، ادھر کمان رسالت قریب ہوئی. کان قاب قوسین، دونوں کمانیں یکجا کر کے اس میں سے محبت کا وہ تیر چھوڑا. فرمایا محبوب اب آج کے بعد ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، آج کے بعد ہاتھ تیرا ہوگا، بیعت میری ہوگی. آج کے بعد محبوب زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا. آنکھ تیری ہوگی، تکنا میرا ہوگا. کان تیرے ہوگے، سننا میرا ہوگا. زبان تیری ہوگی، فیصلہ میرا ہوگا. جو تو بولے گا میں وہی کروں گا، جو تو چاہے گا میں وہی کروں گا. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو تجھے منا لے گا میں خود اس سے راضی ہو جاؤں گا. اس ماحول اور اس معاشرے کے مطابق مثال دی گئی. ہائے ہائے معاشرہ ایسے لوگوں کا تھا اور ان میں ایک قصہ مشہور تھا. اتحاد یوں کیا جاتا ہے کہ دو کمانیں آپس میں ملا کر ایک تیر چھوڑا جاتا ہے کہ آج کے بعد اس کی دشمنی میری دشمنی ہوگی، جو اس سے دوستی کرے گا وہ میری دوستی ہوگی، اس کا دوست میرا دوست، اس کا دشمن میرا دشمن، اس کا عزیز میرا عزیز، اس کا کہنا میرا کہنا، اس کا معاہدہ میرا معاہدہ، اس کا قریبی میرا قریبی، اس کا حبیبی میرا حبیبی. یہ طریقہ تھا عرب کے قبیلوں کا. رب نے ان قبیلوں کو سمجھانے کے لیے معراج کی رات اپنے حبیب کو جو اپنے پاس بلایا اس کی ایک تمثیل یوں بیان کی. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، امام قرطبی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فکان قاب قوسین. اس عرب کی ذہنیت کو چونکہ ان کی توقعات مسجد اقصی سے آگے جانے کی تھی نہیں، یہ مسجد اقصی تک جا سکتے تھے، اس سے آگے جا نہیں سکتے تھے، مگر محبوب کو جو مقام ملا وہ اس سے آگے جا کر عطا کیا. تو وہاں کی بات یہاں والوں کو سمجھانے کے لیے کوئی انہی کی مثال سے کام لینا تھا تاکہ ان کی عقل تک بات سمجھ میں آ جائے. تو رب نے اشارہ ان کی عقل کے مطابق کیا کہ او عربیوں، جس طریقے سے تم دو کمانے یکجان کر کے تیر ایک چلا دیتے ہو تو پھر وہ دونوں قبیلے آپس میں متحد ہو جاتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں. تو نبوت اور توحید کے درمیان فرق ڈالنے والوں سن لو، آج کے بعد میں اور میرا مصطفیٰ ایک ہو چکے ہیں. کمانے دو ہیں، تیر ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، ذاتیں الگ نہیں ہوئی. وہ ذات خدا ہے، وہ خالق ہی رہا، یہ مخلوق ہی رہا، وہ رازق ہی رہا، یہ مرزوق ہی رہا، وہ طالب ہی رہا، یہ مطلوب ہی رہا، وہ محب ہی رہا، یہ محبوب ہی رہا. یہ فرق رہا اور باقی فرق مٹا دیے. کہا ذاتیں تو دو ہیں پر مرضی ایک ہو گئی ہے. ذاتیں تو دو ہیں، مرضی ہائے ہائے، ذاتیں دو ہیں پر مرضی ایک ہو گئی. وہ کیسے کہا؟ وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ
جدوں تو بولے ادوں میں بولاں، جویں تو بولے اویں میں بولاں، اساں دوواں دی ایک زبان ہوئے۔ ہائے ہائے، اساں دوواں دی ایک۔ معراج اس کیفیت کا نام ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ معراج معجزے کا نام ہے، مگر معجزہ سن کر ڈر نہ جاؤ۔ معجزہ اس لیے کہا کہ یہ شان کسی اور کو نہیں بخشی تھی، اس لیے یہ معجزہ ہے، مگر ایسا بھی نہیں کہ جیسے دوسرے معجزے عقل کو خارق کر دیتے ہیں، عقل کو غارق کر دیتے ہیں، عقل معطل ہو جاتی ہے اور معجزہ شروع ہوتا ہے۔ نہیں، معراج ایک معجزوں میں بھی ایسا معجزہ ہے، یہ ام المعجزات معجزہ ہے، یہ سید المعجزات معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے کہ عقل کو ختم نہیں کرتا، عقل کو اور نور بخش دیتا ہے، عقل کو رہنمائی بخش دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معجزے کے ساتھ ساتھ کیفیت بھی ہے۔ کیا ہے؟ معراج ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب آپ اس کیفیت میں ڈھلو گے تو پھر خود بخود زمین پہ رہتے ہوئے لامکان کی سیریں کرتے چلے جاؤ گے، اور تمہیں بھی وہ مقام نصیب ہوگا کہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا کہ وہ یوں کہہ رہا ہوگا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ہائے ہائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج عطا فرمایا۔ یہ 27 رجب المرجب بالاتفاق جمہور علماء کے نزدیک۔ ملا معین واعظ کاشفی الحوی رحمۃ اللہ علیہ معارج النبوت میں ارشاد فرمایا، اور سبل الرشاد سبل الہدی والرشاد میں، اور حضرت امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انسان العیون میں، جسے عموماً سیرت الحلبیہ بھی کہتے ہیں، اس کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 27 رجب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف ہوا، اور صبح 10 بجے کے قریب چاشت کی نماز کے بعد ام ہانی فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور مجھے کہا کہ میں کعبے میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں آج رات آسمانوں پر گیا بھی ہوں، واپس بھی آ گیا ہوں، انبیاء کی امامت بھی کرائی ہے، بیت المقدس بھی گیا ہوں، سب جگہ حضور نے پوری تفصیلات ام ہانی کو بتائی۔ فرمایا اب مجھے حکم ہوا ہے کہ یہ لوگوں کو بھی بتاؤ، تو اس لیے میں کعبے میں جا رہا ہوں، وہاں سردار جمع ہیں، میں ان سب کو بتاتا ہوں جا کر۔ ام ہانی نے حضور کی چادر پکڑ لی، حضور جلدی جلدی نہیں کر رہے تھے، پیچھے سے حضور کی چادر پکڑ لی، خدا کا واسطہ ہے نہ جاؤ، یہ بتانا نہیں کسی کو، ہم تو یقین کر لیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، ایک رات میں کیسے اس طرح ہو گیا، آپ نہ جانا۔ ام ہانی بیان کرتی میں نے کپڑا پکڑا، میں نے روک لیا سرکار نہ جانا نہ بتانا، مگر حضور نے کپڑا چھڑایا۔ جب حضور نے کپڑا چھڑایا، ام ہانی کہتی ہے میں نے حضور کے چہرے پر جو نظر ڈالی، ایک نور کا ایک شعلہ سا نکلا، میں بے ہوش ہو کر گر پڑی اور حضور کعبے کی طرف چلے گئے۔ علامہ برہان الدین لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت مکہ شہر میں 27 تاجر آئے ہوئے تھے بیرون ممالک سے تجارت کرنے کے لیے، 27 قبیلے مکہ